يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین ہم سب کی ان سماعتوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے اوقات میں برکت عطا فرمائے۔ جس مناسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ انسان کسی بھی مرتبے اور مقام پر پہنچ جائے، بہرحال وہ انسان ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کا ایک مخلوقات میں سے مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس دین کو رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا، اور اعلان ہوا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ برادران اسلام، یہ بات یاد رکھیں، دین وہی رہے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا۔ وہ دین نہ صحابہ کے زمانے میں چینج ہوا اور نہ تابعین کے زمانے میں تبدیل ہوا۔ تو کیا آج کے زمانے میں اس دین مصطفیٰ کو کوئی چینج کر سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اگر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، تو آئیے اسی دین کی آبیاری کریں، اسی دین کے پیغام کو عام کریں جس دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے زخم کھائے اور لوگوں کے طعن و تشنیع کا سامنا کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سب و شتم کا شکار ہونا پڑا۔ آپ نے اس پیغام کو اور مشن کو بھلا دیا، تو ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ کوئی خیر ہے اور نہ کوئی بھلائی ہے۔ یاد رکھیں، میں جس سرزمین پر قدم رکھا ہوں اس کے بارے میں مجھے یقیناً آج سے پہلے بھی معلوم تھا۔ ہمارے منصرم اور منتظم نے جو کچھ میرے بارے میں کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان تمام کے لائق نہیں ہوں۔ البتہ ایک بات جو ان کو کہنی تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک ایسے عالم کا پڑوسی ہوں، ایک ایسے عالم کا پڑوسی ہوں جن کی زندگی کا بیشتر حصہ آپ کی اس سرزمین پر گزرا ہے۔ میری مراد مولانا منیر الدین سلفی سے ہے۔ میں ان کا پڑوسی ہوں، ان کا گھر اور میرا گھر بالکل آمنے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے یاد ہے کہ وہ کبھی کبھی سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں، دین کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اور انسجام کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام خدمات مرہون منت ہے اس شخصیت کے جن کو عین الحق کہا جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہوا جب میں اسی سرزمین پر قدم رنجا کیا تو دیکھا کہ وہ آثار نظر نہیں آتے۔ زمین وہی ہے، لوگ بھی انہی کی اولاد، احفاد اور انہی کی نسل سے ہے، لیکن وہ آثار، وہ جد و جہد، وہ قربانی، وہ ایثار نظر نہیں آ رہے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی، یاد رکھیے گا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا بکثرت کیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے حبیب آج کل بکثرت آپ اپنے سجود میں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھا کرتے ہیں، سبب کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدا و ابی و امی، عائشہ تمہیں معلوم ہے انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ رب العالمین جدھر چاہتا ہے اس دل کو پھیر دیتا ہے۔ میری یہ آرزو و تمنا اور اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد ہے کہ رب کائنات آخری سانسوں تک، آخری لمحے تک، جب تک جسم میں جان ہے، جان آخری کے حوالے کرتے وقت تک اس دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، اس دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا، کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے۔ آج میں وہی چیز دیکھ رہا ہوں، اشخاص، افراد، وہی لوگ جنہوں نے یتیم بچوں کو یہاں پرورش پاتے ہوئے دیکھا ہوگا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں یتیم بچے قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے ہیں کسی زمانے میں۔ آج وہ بچے کہاں نظر آ رہے ہیں؟ وہ بچے کیا ناپید ہو گئے؟ کیا آج یتیم بچے بغیر تعلیم کے نہیں مر رہے ہیں؟ یقیناً آج بھی ایسے بچے موجود ہیں، لیکن ان کی کفالت کرنے والا عین الحق موجود نہیں ہے۔ دل یہ ہے کہ کسی کے اندر وہ غیرت، وہ حمیت دین کے لیے نہیں رہ گئی ہے کہ جو اپنے تن من دھن سے دین کے پیغام کو عام کرے، دینی مصالح کے لیے اپنے دنیاوی کام کو چھوڑ کر کے چلا جائے، ایسا دل والا موجود نہیں رہا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، عین الحق صاحب کو اللہ رب العالمین نے بھوکوں مار دیا یا اللہ رب العالمین نے سرخروئی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھایا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مدرسے میں چند پیسے خرچ کریں گے، اگر کچھ اناج دے دیے یتیم بچوں کے لیے تو آپ کنگال ہو جائیں گے؟ اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں، اللہ کی راہ میں دینے سے کوئی کنگال نہیں ہوتا، رب کائنات مزید عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، زندگی تک بس نہیں کہ اللہ رب العالمین زندگی ہی میں دیتا ہے۔ میں نے عین الحق صاحب کو نہیں دیکھا ہے، میں نے آپ کے گاؤں کے یتیم بچوں کو نہیں دیکھا ہے، میں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو نہیں دیکھا ہے، البتہ میں نے ان تعلیم حاصل کرنے والوں کی زبان سنا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں سعودی عرب میں ایک ذاکر نام کا لڑکا تھا، ذاکر نام کا لڑکا تھا، اب تو وہ میری طرح سے بوڑھا ہو گیا ہوگا، وہ پیٹرول پمپ پہ کام کیا کرتا تھا، پیٹرول پمپ پہ۔ اس نے بتایا کہ میں انہار بن کے مدرسے میں مولانا منیر صاحب سے تعلیم حاصل کیا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عین الحق صاحب کی محنت رائے گاں چلی گئی؟ نہیں، اس گاؤں کی محنت سعودی عرب تک پہنچ گئی، اور میں نے اپنے کانوں سے اس آدمی کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین عین الحق صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کو لکھتے ہیں وَآثَارَهُمْ، اور اپنے پیچھے انہوں نے جو کچھ نشانات چھوڑے ہیں، یتیم کی کفالت کی ہے، مدرسین کی کفالت کی ہے، اور یتیموں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ لیا ہے۔
اور اللہ رب العالمین نام اعمال میں پیش کرے گا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیا جائے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب